وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈ زخمی، اسپتال میں حالت تشویشناک، حملہ آور بھی زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کرنے والا افغان شہری نکلا۔ 29 سالہ رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے واقعہ دہشت گردی اور حملہ آور کو جانور قرار دیتے ہوئے کہا، نیشنل گارڈ پر فائرنگ کرنے والے کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ فائرنگ میں ملوث تمام عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو بند کر دیا گیا۔ رونالڈ ریگن ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل رہا۔ فائرنگ کے بعد ویسٹ ورجینیا کے گورنر نے پہلے دونوں اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی، بعد میں انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور اکیلا تھا۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ فلوریڈا میں موجود تھے۔ واشنگٹن حملے افغان شہری ملوث نکلنے پر ٹرمپ انتظامیہ کا فوری ایکشن، افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام فوری طور پر روک دیا۔ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تارکین وطن کی امیگریشنز محدود کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو جاری ایڈوائزری میں کہا گیا، سفارتکار یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں پر امیگریشن محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فیصلہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا۔ نیشنل گارڈز کو صدارتی حکم پر واشنگٹن ڈی سی میں تعینات کیا گیا تھا۔ اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ پتہ نہیں، شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ افسوس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، لانے والے بھی مجرم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں کا احتساب کیا جائے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ڈاکو نکلے۔ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی، ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے ضمنی انتخاب میں کامیاب امیدواروں سے خطاب، کہا 2017 میں ملک ترقی کر رہا تھا، مہنگائی 3% پر تھی، پی ٹی آئی دور میں مہنگائی 39% پر چلی گئی۔ یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے، 5 سال تک وہی کھیلتے رہے، 2018 سے 22 تک جو ہوا اس کی ذمہ دار ان پر آتی ہے۔ افسوس، ملک کی جو حالت ہوئی وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ غیروں کے ہاتھ میں فیصلے ہم نے نہیں، انہوں نے دیے۔ انہوں نے ملک میں امن کا دیوالیہ نکال دیا۔ ان کے دور میں میرٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ہم نے نفرت، جھوٹ، دنگا فساد اور فتنے کو شکست دی۔ پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ٹیک آف کر چکا، اب مزید اوپر جانا ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی۔ یہ ایک کیسا بائیکاٹ تھا کہ عمر ایوب کی بیوی الیکشن لڑ رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کا سرکاری دورہ، بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم کو آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس پیش کیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر گفتگو، غزہ کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ بحرینی بادشاہ نے کہا، بحرین کو اعزاز حاصل ہے، قائد اعظم بحرین کے وکیل رہے۔ وزیر اعظم بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملے۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کی بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ اسرائیل کے خلاف 12 روزہ جارحانہ جنگ میں پاکستان کی ذمہ دارانہ حمایت ہمارے لیے معنی خیز ہے۔ امریکہ کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے کسی کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران پاک افغان کشیدگی میں کمی کے لیے ہر وقت کسی بھی کردار کی ادائیگی کے لیے تیار ہے۔ دہشت گرد گروہ مختلف ممالک کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کو ڈبل بیڈ اور مخملی بستر میسر ہے، کھانا باہر سے آتا ہے جو 5 سٹار ہوٹل میں بھی دستیاب نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا بانی کے پاس ٹی وی بھی ہے، مرضی کے چینلز دیکھتے ہیں، ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں، ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، کھانا جیل کا تھا، جیل کے 2 کمبل تھے، جنوری کا مہینہ تھا اور گرم پانی بھی نہیں تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ نے خود آ کر گیزر اتروایا۔ مزید کہا بانی کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر اپنی واشنگٹن ایرینا والی تقریر سننی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں۔ پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضے کیس فوری حل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں، جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی۔ باغوں کا شہر لاہور اسموگ کی زد میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا تیسرا نمبر۔ شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے صوابی اور صوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازعہ کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ پہلے طے کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 کمسن بھائی جاں بحق۔ کوٹلہ جعفر لال میں ڈاکو اجمل نامی شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ شہری نے اپنی برادری اور پولیس کو کال کر دی۔ اہل علاقہ کے تعاقب پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 8 سالہ احمد اور 10 سالہ شاہ زیب جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی، ڈاکوؤں کا تعاقب جاری۔ اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2000 سے 20,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا قانون منظور، آرڈیننس بھی جاری۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2000 جبکہ گاڑی کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹریفک سگنل توڑنے والی موٹر سائیکل کو 2000 اور 3 ویلر کو 3000 روپے جرمانہ بھرنا ہوگا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر کار کو 5000 اور 2000 سی سی گاڑیوں کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر 2000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کو 15,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ دھواں چھوڑتی موٹر سائیکل کو 2000 بھرنا ہوں گے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری سے امریکہ کے قونصل جنرل چارلس گڈمین کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات میں مزید فروغ پر بات چیت۔ آصفہ بھٹو سے جرمن قونصل جنرل تھامس شولٹز کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملاقات۔ صحت، تعلیم اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر زور۔ ملاقات میں سینیٹر شہید الرحمان، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچوہو سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ حکام کو جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی بھی ہدایت۔ محکمہ اطلاعات میں اجلاس کے دوران سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر کی متعلقہ حکام کو ہدف کے مطابق کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا سندھ حکومت چاہتی ہے فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے، قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے۔
شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے زیر انتظام مشران اور قبائلی عمائدین کا ہم جرگہ، سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی اور فلاحی اقدامات پر تفصیلی گفتگو۔ جی او سی میران شاہ کی قیام امن میں قبائلی عمائدین کے کردار کی تعریف، کہا عوام، سول انتظامیہ اور پاک فوج کے باہمی تعاون سے ہی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ قبائلی رہنماؤں نے امن و امان کے قیام کے لیے ریاستی اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف انتخابی مداخلت کا مقدمہ خارج۔ پروسیکیوٹر نے مقدمے میں لگائے گئے تمام فوجداری الزامات واپس لے لیے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ پروسیکیوٹر کے مطابق مقدمہ ریاستی عدالتوں کی بجائے وفاقی دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ جورجیا میں ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں پر 2020 کے انتخابات میں مداخلت کا مقدمہ چل رہا تھا۔ قطر ایئر ویز دنیا کی بہترین ایئر لائن قرار۔ ایئر ہیلپ نے بہترین ایئر لائنز کی فہرست جاری کر دی۔ مشرقی وسطی کی ایک اور ایئر لائن اتحاد ایئر ویز کا دوسرا نمبر، ورجن اٹلانٹک تیسرے نمبر پر موجود۔ فوربس ٹریول گائیڈز کی تصدیق شدہ ایئر ٹریول ایوارڈز 2025 کے بعد ایئر ہیلپ کی طرف سے نئی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ انٹرنیشنل کرکٹ جوئے میں ملوث 2 ملزم اسلام آباد سے گرفتار۔ ملزمان کی مجیب الرحمان اور زاہد علی کے نام سے شناخت۔ ملزم زاہد علی سندھ پولیس کا اہلکار، سابق پروفیشنل کرکٹر اور ضلعی سطح کا امپائر ہے۔ ملزم آن لائن کرکٹ جوئے اور سٹے بازی میں ملوث رہا۔ زاہد علی زمبابوے، کینیا، گھانا سمیت کئی افریقی ممالک کی خواتین کرکٹر سے رابطے میں تھا۔ زاہد علی خود کو پروفیشنل امپائر کے طور پر متعارف کرواتا اور واٹس ایپ گروپ ورلڈ کرکٹ لا کے ذریعے لوگوں کو جوڑتا رہا۔ ملزم مجیب الرحمان کے بھارت، یو اے ای، سری لنکا، نیپال کرکٹ سرگرمیوں سے جڑے افراد کے ساتھ رابطوں کا انکشاف۔ ملزم کا شری لنکن پریمیئر لیگ کے دوران ایک فرنچائز مالک سے بھی رابطہ تھا۔ ملزمان کے فون سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، مزید تحقیقات جاری۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا رنگا رنگ میلہ جاری۔ میلے میں فن و ثقافت کے 3 ایونٹس کا انعقاد۔ میوزک ورک شاپ میں یو ایس اے کے آرٹسٹ رضوان جگانی نے جادو جگایا۔ فلم سکریننگ میں افریقی فلم دکھائی گئی۔ آخر میں تھیٹر پلے پیش کیا گیا۔